وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دنیا کی بناوٹ اور پھر اس کو دن و رات پر تقسیم کیے جانے کا فیصلہ اور اس کے بعد ان میں سے چند مہینوں کا خصوصیت والا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں آداب زندگی عطا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو جب سے بنایا ہے 12 مہینوں کے اندر تقسیم کیا ہے. 1 سال کی مدت جسے ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے 12 مہینے کے اندر تقسیم کیا ہے. یہ کسی انسان کی تقسیم نہیں، کسی سائنسداں کی تقسیم نہیں، کسی مخلوق کی تقسیم نہیں، یہ خود اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اور اللہ رب العالمین نے 4 مہینے اس کے اندر ایسے بنائے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، حرمت والا قرار دیا ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے سے خصوصی طور سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ و جدال سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جینے کے آداب سیکھنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ 4 مہینے تمہیں اس لیے حرام بطور حرمت والے دیے گئے تاکہ تم دنیا میں جینے کے آداب سیکھ لو. اور یہ یاد کر لو کہ جب یہ 4 مہینے آتے ہیں تو یہ تم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر 3 مہینہ ذی قعدہ و ذی الحجہ و محرم اور 4تھا مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذی قعدہ و ذی الحجہ و محرم ایک ساتھ، اور پھر اس کے بعد آتا ہے رجب جو جمادہ الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کی تعظیم کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے. وہ اس میں لڑائی جھگڑے سے عموماً پرہیز کرتے تھے، اگر کرتے تو اس کے اندر ہیلا کرتے کہ ان کی تاریخ کو آگے بڑھاتے تھے تاکہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. کتاب اللہ کے اندر اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے، اشہر حج یعنی حج کے مہینے بھی اسی میں ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے وہ بھی انہی کے اندر، ان میں سے زیادہ تر دن انہی حرمت والے مہینے کے اندر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جینے کے آداب سکھلا رہا ہے کہ مسلمانوں دیکھو یہ دن ہے 4 مہینے، یعنی یہ تمہیں اس لیے دیے گئے 4 مہینے کہ تم اپنے آپ کو پابند کر سکو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکو. اور یہ یاد رکھو کہ جیسے ان 4 مہینوں کے اندر نیکی کرنے کا اہتمام کرنا ہے ویسے گناہ سے بھی دور رہنا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کو کی طرف اشارہ کیا تو اللہ رب العالمین ہم سے کچھ اور مطالبہ بھی کر رہا ہے.
جب اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا تو اس کی بے حرمتی کرنا ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. اپنے گناہوں کے ذریعے سے ان کی عظمت کو نہ پہچان کر، ان کے اندر لڑائی جھگڑا کر کے، ان کے اندر جنگ و جدال کر کے، ان کے اندر قتال کر کے. مسلمانوں ایک بہت بڑی مصیبت ہم انسانوں کے ساتھ یہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی باادب نہیں ہو پاتے ہیں. یہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں ہمیں ادب سکھلاتی ہیں. کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب ایک انسان اس سے کہا جاتا ہے قال اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا عبد اللہ تأدب الآن، یعنی اے اللہ کے بندے اب مؤدب ہو جاؤ. دیکھو تمہارے سامنے اب تمہارے رب کا کلام آ گیا، وہ فرمان آ گیا کہ جو مالک ہے اس دنیا کا، اس ذات کا فرمان آ گیا. اور جب کہا جاتا ہے قال رسول اللہ، تو مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اے اللہ کے بندے اب ٹھہر جاؤ، اب رک جاؤ، اپنی آواز کو بند کر لو، اب سنو اللہ کا رسول کچھ کہہ رہا ہے. اور یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس کو اپنانا ہے. یہ ادب ہے. رک جاؤ، یہ نہ سوچو کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، مستحب ہے. اگر کرنے کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے تو ہمیں کرنا ہے. یہ سنت ہے، نفل ہے، یہ چھوڑ دو ان لوگوں کے لیے جو پڑھتے لکھتے ہیں، جن کا کام ہے تقسیم کرنا، جن کا کام ہے تفصیل کرنا. ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ با ادب ہونا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قال اللہ، اللہ نے کہہ دیا. ہمیں یہ جاننا چاہیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہہ دیا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے. اور دوسری طرف جب اللہ کا حکم آ جائے رکنے کا، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے رکنے کا، تو ادب وہاں یہ ہے کہ رک جانا ہے. یہ نہیں پوچھنا ہے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے. یہ سوال ہمارا نہیں ہے مسلمانوں. ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ہم اپنے رب کے ساتھ بھی باادب نہیں ہو پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم خود کے ساتھ باادب نہیں ہو پاتے. جب ہم اللہ کے ساتھ باادب نہیں ہیں تو خود کے ساتھ باادب کیسے ہو جائیں گے؟ اپنے والدین کے ساتھ باادب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اساتذہ کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہم کس طرح باادب ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین ہمیں ادب سکھلا رہا ہے. مسلمانوں، جب ہم کچھ کہتے ہیں کسی انسان کی بات پر، کسی طالب علم کی بات پر ہمیں کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے فلاں حکم بیان کیا، فلاں کیوں نہیں بیان کیا؟ فلاں چیز بیان کی، فلاں چھوڑ دیا. ہم یہ نہیں پوچھتے ایسا کیوں ہے، یعنی کیا آپ یہ بیان کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا. صحابہ اکرام خاموش ہیں، عمر بھی، ابو بکر بھی، عثمان بھی، علی بھی. ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. سوال دیکھیے، پہلے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اللہ کی وحی آئی ہے کہ نماز 4 کے بجائے اب 2 رکعت پڑھنی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں؟ پہلے اللہ کا حکم پوچھا ہے، رسول اللہ کا حکم پوچھا ہے، پھر پوچھا ہے
کہ اب بشریت آئی، پہلے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بشر ہیں. پوچھا کہ آپ نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یہی ادب ہر طالب علم کے ساتھ، ہر عالم کے ساتھ، ہر استاذ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، خصوصاً والدین اور اساتذہ کے ساتھ اور طلاب علم کے ساتھ. یہ ادب والدین کے ساتھ ہم بھول گئے. مسلمانوں اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ بھول گئے. ہم نے صرف یہ جان لیا کہ ہمیں اپنی بات کہنی ہے، اپنی بات کہنی ہے، لیکن اپنی بات کہنے کا پیرامیٹر ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے. جب والدین کی بات آتی ہے مسلمانوں، ان کی عزت کے آگے آپ کی عزت کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے تو آپ خود ان کی عزت کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ادب کیا جائے تو آپ خود اپنے والدین کا ادب کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا ادب کریں تو اپنے والدین کا ادب کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے آپ کے ساتھ ویسے پیش آئیں جیسے آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے بڑوں کے ساتھ ویسے پیش آئیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے ویسے آپ کے ساتھ پیش آئیں. تب آپ کو ملے گی عزت، اساتذہ کی عزت، علماء کی عزت. اگر ہم نے علماء کی عزت کرنا چھوڑ دیا، اپنے اساتذہ کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ادب چھوڑ دیا، تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. سب سے بڑا جو دینے والا ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسے دینے کے لیے بنایا ہے اور مخصوص کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین، پھر اساتذہ اور علماء. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں ادب دیا ہے کہ مؤدب ہو جاؤ. یہ 10 دن آنے والے ہیں جن کی میں نے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ. کتنی بڑی ہوگی یہ، کتنی اہم راتیں ہوں گی، کتنے اہم یہ دن ہوں گے جن کے اللہ رب العالمین قرآن میں قسم کھا رہا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. قسم ہے 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں کون سی؟ یہی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مسلمانوں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کو ان سے زیادہ کسی دن میں نیک عمل پسند نہیں. کسی دن میں یا اسی لیے تعارض جب ہوا کہ کیا رمضان کا مہینہ افضل ہے یا یہ 10 دن، تو سلف نے اور محدثین نے فیصلہ کیا یہ 10 دن افضل ہے اور رمضان کی راتیں افضل ہے. دن یعنی سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک یہ دن افضل ہے، اور چاند نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک یعنی سورج فجر طلوع ہونے تک راتیں افضل ہیں رمضان کی. یہ تطبیق دیا ہے. لیکن ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو فضیلت ان 10 دنوں کی ہے جو آنے والی، ہو سکتا ہے آج مغرب کے بعد سے اور ہو سکتا ہے کہ اگلا دن ہو. اللہ رب العالمین ہم سے کچھ چاہتا ہے مسلمانوں. ایک ٹائم ٹیبل متعین کریں ہم قرآن پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا، دعائیں کرنے کا، اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کا، اللہ رب العالمین سے اپنی مصیبتوں اور اپنی فریادوں کو اس کے آگے پیش کرنے کا، اس سے کہنے کا کہ الہی ہم تیرے آگے حاضر ہیں، تو نے ہمیں بلایا ہے نیک عمل کرنے کے لیے، ہمارے پاس یہی سب کچھ ہے، یہی کچھ ہے ہمارے پاس، گناہوں کا یہ پلندہ جو تیرے پاس لے کر حاضر ہے. یہی اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے مسلمانوں. یہ 10 دن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی تربیت، انہیں قرآن یاد کرانا، انہیں تعلیم دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، انہیں دعائیں یاد کرانا اور انہیں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وہ سب کام جو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ نیک کام ہے، اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیک کام نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں نیک کام ہو. جتنا ہو سکے تربیت، حسن سلوک، ادب، اخلاقیات، والدین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، قرآن کی تلاوت. مسلمانوں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر ایک مرتبہ ضرور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن صرف 604 پنے کا ہے. مکمل مصحف 604 پنے کا ہے.
اور ہمیں ایک دن میں 1400 منٹ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور ایک پنے کو پڑھنے میں اگر ہم 2 منٹ بھی لگاتے ہیں تو صرف اور صرف 1200 منٹ ہمیں چاہیے، اور ایک دن میں اللہ نے ہمیں 1400 منٹ دیا ہے۔ 1400 منٹ اگر ہم ایک دن میں بھی 1 گھنٹے 60 منٹ پڑھ لیتے ہیں تو آرام کے ساتھ 10 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں یہ ٹارگٹ کر کے چلو کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ان 10 دنوں کے اندر قرآن ضرور ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ میں خیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔